اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات پر پہلے بھی کئی دفعہ درس ہو چکا ہے، لیکن حالات کے تحت اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ان آیات کا سمجھنا بھی اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور جو مسلمانوں کی موجودہ صورتحال ہے، خاص کر یہ فلسطین کا مسئلہ، یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کا حل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بے شمار لوگ ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، حتیٰ کہ امت مسلمہ کے علماء نے تو جہاد کے فتوے بھی جاری کر دیے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا کریں۔ ان آیات کی روشنی میں اگر آپ مسئلے کو سمجھیں گے تو آپ کو سارا مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، اس کا قرآنی حل بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ آیات ہیں جن کے اندر مسجد الاقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی جو اس کے ساتھ ایک مذہبی عقیدت ہے، دینی عقیدت ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ واقعہ معراج کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اور اسی انداز سے یہ آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ سبحان اللہ جی، کہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ پاک ہے، اللہ بہت ہی قدرت والا ہے، اور ہر اس نقص سے، عیب سے پاک ہے جو تمہارے دماغوں میں آ سکتا ہے۔ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یہ بہت ہی شفقت والا انداز ہے، چونکہ بندہ ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس طرح نہ بڑھانا چڑھانا جس طرح یہود و نصارہ نے بڑھایا چڑھایا تھا اور پھر گمراہ ہو گئے۔ جب بھی مجھے یاد کرو، اور میری حیثیت یہ ہے کہ عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں، اور رسول ہوں اس کا۔ تو یہ عبد کے ساتھ جب مالک خطاب کرتا ہے تو یہ بہت ہی محبت والا انداز ہوتا ہے کہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ، جہاں اس کے ارد گرد اور اس علاقے کے اندر چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور مالک سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ بتایا کہ آج اگر تمہیں یہ قرآن دیا جا رہا ہے، یہ آیات دی جا رہی ہیں، تو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ہم نے اسی انداز سے ہدایت اتاری تھی، اور اس کا نچوڑ یہ تھا، اس ہدایت کا، ان کتابوں کا نچوڑ، اس قرآن کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز نہ بنانا ہے۔ یہ نچوڑ ہے، اسی لیے پوری کائنات کو بنایا گیا ہے کہ دیکھنا میرے علاوہ کسی اور کو اپنا داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، توکل اور بھروسے کے لائق اگر تم نے سمجھا اور کسی کو اور کو، تو پھر میرے ساتھ تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ پھر تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور خواری دیکھنی پڑے گی، اور آخرت میں تو ہمیشہ کی آگ کے اندر اتار دیے جاؤ گے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہو یا سید زادے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایمان کے لیے، توحید کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، کوئی بیٹا یا باپ یا بھائی یا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ عبد کا رشتہ ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم مملوک ہیں، وہ خالق ہے یا مخلوق ہیں، وہ عابد ہے، وہ معبود ہے، اور ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا رشتہ ہے، تو اس رشتے کے اندر اگر کبھی کوئی لوچ آ گئی تو پھر ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر اشارہ کیا اور احساس دلایا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، کیا آج ایمان کے دشمن بن گئے ہو؟ یہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، تو تم ان لوگوں کی اولاد میں سے ہو جو نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھائے گئے تھے۔ یعنی اگر وہ کشتی میں بیٹھنے والے ایماندار نہ ہوتے تو آج تمہارا وجود نہ ہوتا، اور گویا ہمیں بھی یہی
کہا جا رہا ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا وجود، تمہارا ہونا وہ اس ایمان کی برکت ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے۔ تو آج اسی ایمان کے دشمن بن گئے، وہی ایمان تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دوسروں کو جو ڈبو مارا گیا تھا، اگر تم اسی طرح کا شرک اختیار کرو گے، ایمان کے اندر خرابی لاؤ گے، تو تمہارے ساتھ کیسے خیر کا معاملہ ہوگا؟ تمہیں بھی اسی طرح عذاب کے اندر لپیٹا جائے گا۔ اور بتایا انہو کان عبدا شکورا، اور نوح جو تھے وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ کتنا عرصہ، 950 سال انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے زخم سہے ہیں، اور کتنے مشکلات سے وہ گزرے ہیں، لیکن ہمت نہیں آ رہی ہے، پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو بتایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کی طرف جو کتاب اتاری تھی، فی الکتاب، اس کے اندر یہ لکھ دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین کے اوپر 2 دفعہ مرتین، یعنی 2 دفعہ بڑا فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر اس سرکشی اور فساد کو شرک کہا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِینَ۔ کہیں فرمایا زار الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ تو اس انداز سے بتایا کہ یہ 2 مرتبہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور پھر جب تم شرک اور کفر کے ساتھ سرکشی کرو گے، پھر ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَىٰ هُمَا، کہ جب ان میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو اس کے بعد بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، کہ ہم نے اپنے سخت لڑائی والے بندے تمہارے اوپر مسلط کیے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، سید زادوں کو کہا جا رہا ہے، یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب میرے علاوہ کسی اور کو تم نے اپنا کارساز سمجھا، تو اس کے بعد پھر دنیا کے اندر تمہارے اوپر میرے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور پھر وہ ایسے تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے کہ وہ شہروں کے اندر گھس جائیں گے، اور جو چیز ان کے سامنے آئے گی بالکل برباد کر دیں گے۔ بالکل آج کا منظر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں یہ فلسطین کے اندر کوئی عمارت باقی نہیں رہی ہے، پورا شہر ایک بالکل اجڑا ہوا ویران، ایسے لگتا ہے کہ کس طرح اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے۔ تو یہ بھی انسان ہے، وہ بھی اسی طریقے سے انسان تھے، انہوں نے جب سرکشی کی، ان کے اوپر اللہ کا عذاب اس طریقے سے آیا۔ بالکل تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اللہ کا یہی وعدہ ہر وقت پورا ہوگا، ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ اور مالک فرماتا ہے وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ جو وعدہ تھا ہمارا وعدہ ہو اور پھر وہ پورا نہ ہو، کبھی ہو سکتا ہے، یہ تو پورا ہو کے رہنا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور اس کے بعد یعنی جب پھر تم ایمان کی طرف پلٹے ہیں، تو پھر ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور شرک کو چھوڑو گے تو مالک فرماتا ہے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرے گا، اور تمہیں اولاد سے نوازے گا، طاقت سے نوازے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، جیسا سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے ان کو بھی یہی وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ایمان لاؤ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں جو دنیا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، یہ بھی مالک فرماتا میرے ہاتھ میں ہیں، یہ شرک والے تمہیں کیا دیں گے، یہ تو تمہاری سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر تم مجھے اپنا اکیلا معبود مانو تو اس سے زیادہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو مالک فرماتا ہے اس طرح ہم نے ان کو مدد کی۔ اور دیکھو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ تم نے جب یہ احسان کی روش اختیار کی، ایمان کی طرف آئے ہو، تو تمہیں فائدہ ہوا ہے نا، یعنی کفر و شرک کیا تو تمہاری بستیاں اجڑی ہیں، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں، اور جب ایمان کی طرف آئے ہو تو تمہیں فائدہ ہوا ہے۔ اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا۔ فرمایا وَإِن سَأَلْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، پھر وقت گزرا، پھر آہستہ آہستہ کفر و شرک کے اندر جب یہ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے کو پھر حرکت میں دیا، پھر اسی طریقے سے تمہاری مسجد کے اندر وہ داخل ہوئے، وہاں مسجد کا ذکر کیا، ان کی بھی وہ مسجد ہی تھی گویا، جس کو سلمان ہیکل یا اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں تھیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب بندے ہی اللہ کے نہ رہے، ایمان ہی نہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مسجدوں کو کیا کرے گا؟ مسجدیں تو ہوتی وہ ہیں جو خالص اللہ کی بندگی ہو، شرک کا رد ہو، وہ مساجد ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں تو خالص اللہ کے لیے ہیں،
اس میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، اس طرح آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہی شرک آ گیا ہے۔ مسجدوں کے اندر ایک طرف یا اللہ اور بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی، اور کہیں تو یا غوث کی پکاریں لکھی ہوتی ہیں۔ تحریر کر دیا انہوں نے اور اعلان کر دیا کہ اللہ کو خالص پکارنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ تو وہاں تو اللہ کے عذاب اسی وجہ سے آئے تھے، فرمایا اسی طرح، بالکل اسی طرح، کما دخلوا اول مرہ وَلَيُتَّبِّرُوا مَا عَلُوًا تَتْبِيرًا، اور پھر اسی طرح انہوں نے غلبہ پایا اور تمہارے اوپر اس طرح انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ تاریخ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو کہا گیا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، کہ ابھی بھی مالک تمہیں موقع دینے کے لیے تیار ہے۔ اب بھی اگر تم اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو اور قرآن کو اپنی رہنما کتاب مان لو، تمہارا رب پھر اپنی رحمت و شفقت کے ساتھ تمہارے اوپر متوجہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور یاد رکھنا اگر پھر تم نے پرانی روش اختیار کی، یہ بات نہ مانی، عُدْنَا، ہم بھی اپنا پھر عذاب کا کوڑا اسی طریقے سے پھر دہرائیں گے۔ تو دیکھو پھر جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر اس کے بعد بنی قریظہ کے ساتھ اور ان یہودی قبیلوں کے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا؟ ایک دن میں 700 آدمیوں کی گردنیں ماری گئی تھی۔ یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، اور آخر ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کا بھی سارا معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بچوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے جب اللہ کے عذاب کے کوڑا برستا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیے نوح علیہ السلام جو پیغمبر سب سے زیادہ انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی، یا اللہ انہوں نے حد کر دی ہے، اب تو ان سے انتقام لے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے اوپر ایسا عذاب لا کہ ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ، مالک بڑے ہوں گے یہ بھی کافر و مشرکی ہوں گے۔ اس انداز سے اللہ کا جو منصوبہ ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر یہ بچے، عورتیں اور یہ تک جانوروں تک کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں کے لیے، یہ توحید کے لیے، ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور جب انسان ہی اللہ کے نہ رہیں تو باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا۔ اس انداز سے صورت کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں بالکل جن وجوہات کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اسی علاقے کے اندر عذاب آیا تھا، انہی اصولوں کے تحت، انہی وجوہات کے تحت آج ان مسلمانوں کے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے ذریعے ان کو پٹوا رہا ہے جو اللہ کی ایک لعنتی قوم ہے، جس کے اوپر لعنت کی ہے یہودیوں کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر لعنت کی بالکل آخری دنوں کے اندر، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا، کہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، اور دیکھنا میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں، تم یہ کام نہ کرنا۔ اتنا منع کر کے گئے نبی علیہ السلام، پھر اللہ سے دعائیں بھی کی، یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا منصوبہ ہے، دو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، اور بالکل ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر بھی اگر یہ ہدایت والا راستہ، حالانکہ دیکھیے یہ مسلمان ہیں، ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر ایک عہد و پیمان کرتے ہیں جس کو بار بار توڑتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے کتنی دفعہ اس آیت کو توڑتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، اور پھر دیکھیے کس طرح کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا رسول مدد کہتا ہے، اور کیوں نہ کہیں ان کے علماء فتوے دیتے ہیں، بڑے بڑے علماء، محمود الحسن جیسے علماء، شبیر احمد عثمانی جیسے، اندازہ لگائیے اعلیٰ حضرت جیسے علماء اس چیز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، نیک بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے آج جو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میرا دل کڑتا ہے، میرا دل وہ جو ہے زخمی ہے، میں بہت پریشان ہوں، پریشان ہیں تو بتائے تمہارے بڑوں نے اور تم نے اسی شرک کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے، تفسیر شبیر احمد عثمانی، اس کے پہلے صفحے کے اوپر یہ توحید کی آیت شرک کے اندر بدلی کر دی انہوں نے، اور سب نے اس کو قائم رکھا ہے۔ عرصہ دراز تک سعودی عرب سے یہ ایک تحفے کے طور پر امت مسلموں کو تقسیم کی جاتی رہی ہے، پہلے صفحے کے اوپر اس کا شرک لکھا ہوا اللہ کے بندوں۔ تو بتاؤ تمہاری وجہ سے تو عذاب آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے۔ پھر دوسرے ہیں جتنے ہیں کہتے ہیں جہاد کا اعلان کر دو، پھر کس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے؟ شرک تم پھیلاؤ اور تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے، تمہارا جہاد، اللہ نے تو نماز کو مومنوں کے اوپر فرض کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی مومنوں کے اوپر فرض ہے، جہاد بھی مومنوں کے اوپر ہے، اور نبی علیہ السلام نے جس انداز سے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، وہ
ایک پوری شاندار تاریخ ہے ہمارے سامنے. پہلے توحید کی دعوت دی گئی ہے. جب توحید ہی نہیں ہے تو بتاؤ پھر تمہارا جہاد کیا، پھر تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، عمرے اور حج کیا ہے؟ اس طرح کے حج تو اور عمرے تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. اس طرح کا مدینہ کا دفاع اور مکہ کا دفاع تو وہ لوگ بھی کرتے رہے ہیں جب ان کے اندر ایمان نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو، ان کے اس رویے کو بالکل قبول نہیں کیا اور کہا کہ پہلے ایمان لاؤ، پہلے توحید کو اختیار کرو کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا الہ، تمہارا معبود کون ہے. تو یہ جب تک مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے بندوں، ان کی ساری کوششیں رہ گاں جائیں گی. اور افسوس ہوتا ہے آج امت مسلمہ اس طرف نہیں آ رہی، اس طرف کوئی توجہ دلانے والا نہیں ہے. باقی مخرج ٹھیک کرا رہے ہیں، قرأت ٹھیک کرا رہے ہیں، آیتیں بھی یاد کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. چاہے وہ ڈاکٹر اسرار جیسے مفکر ہوں اور تفسیریں لکھنے والے ہوں، وہ بھی وحدت الوجود کے شرک کو ساتھ لے کے، علی انجینئر صاحب فخر کے ساتھ ان صوفیوں کے شرک کو بیان بھی کرتے ہیں اور ساتھ پھر کہتے ہیں کہ میں قرآن روز پڑھتا ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا امام بھی بناتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں. چندے لیتے بھی ہیں، چندے دیتے بھی ہیں. اندازہ لگائیے، سارے دین کے بیوپاری ہیں اللہ کے بندوں. ان کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں. یہ صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں. عوام کو انہوں نے بالکل دھوکے میں رکھا ہوا ہے، فرقوں میں بانٹا ہوا ہے. کسی کو بریلوی بنا دیا، کسی کو دیوبندی بنا دیا، کسی کو اہل حدیث بنا دیا، کوئی سلفی بنا دیا گیا. چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، سارے مسلک ان کے اندر موجود ہیں. ہر وہ چیز جس سے قرآن منع کرتا ہے، اور بالکل یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ قرآن کا اسلام بالکل اور ہے. ان مسلکوں کا، ان فرقوں کا اور ان سب کا اسلام جو ہے، صوفیوں کا اسلام، یہ بالکل اور ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دین اسلام کو سمجھیں. پہلے صحیح دین کو سمجھو، اس کو قبول کرو پوری دل کی گہرائی کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول کرے گا. پھر آپ کی ذلت اور خواری کو عزت کے اندر اللہ تعالیٰ بدلی کر دے گا، اور کم تعداد اور کم وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ عزت کو آپ کو دے گا. آج مسلمانوں کی ذلت اور خواری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے چلے گئے ہیں یا علمی میدان میں کسی سے پیچھے ہیں، نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا ہے اور اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں. اس کے لیے پوری طرح کٹ مرنے کے لیے اور جانے دینے کے لیے جو شرکیہ دین ہے اس کے لیے تیار ہے. تو اللہ کے بندوں، مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ یہ جو تم نے دوڑے جا رہے ہو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ جب توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، شرک ہے عقیدے کے اندر، اللہ ماشاء اللہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کھربوں میں کوئی ایک ہو جس کا ایمان بالکل صحیح ہو، تو ایسے لوگ تو بہرحال بچ جائیں گے. لیکن جس کے عقیدے میں خرابی ہے، یاد رکھیے، وہ چاہے وردی میں ہے، چاہے وہ بغیر وردی کے ہے، چاہے مکہ کی حفاظت کرے، چاہے مدینہ کی حفاظت کرے، چاہے فلسطین دوڑا جائے، عقیدے کے اندر شرک ہے تو کوئی عمل اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نقطے کو سمجھنے کی اور جو سمجھ گئے ان کو قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.